سرکار نے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی. فرمایا عورت کا تمام بدن چھپانے کی چیز ہے، ستر ہے، سوائے اس کے اور اس کے اور اس کے. چہرے کی طرف اشارہ فرمایا، چہرے کا پردہ نہیں تھا سرکار کے دور میں، نہ ہاتھوں کا نہ قدموں کا. لیکن جب تغیر زمانہ ہوا، سرکار کے زمانے میں اکثر عورت کے جسم پر نگاہ ڈالی جاتی تھی. اس لیے زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اشعار دیکھیں، وہ عورت کے جسم کے مناقب بیان کر رہے ہوتے تھے. چہرے پہ اتنی توجہ نہیں تھی. یہ قلت ہو سکتی ہے، سرکار نے چہرہ کھولنے کی اجازت دی. آج ہمارا نوجوان اگر ایک برقع پوش نقاب کر کے جا رہی ہو تو کہتے ہیں کاش اس کا کس طرح نقاب سرک جائے تو میں دیکھ لوں کہ اندر سے چاند کیسا نکلتا ہے. ناراض مت ہوئیے گا میں الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے نوجوان چاہتے ہیں لڑکی اپنا نقاب کھول لے، اس کے چہرے پہ میری نگاہ پڑے. اور بعض تو ایسا ٹھڑکی ہے، بچے جوان ہو چکے ہیں، گھر میں بیوی موجود ہے، برقع پوش کو یوں دیکھتے رہیں گے. گھس جاؤ، گھر میں گھس جاؤ، اندر چلے جاؤ. یعنی برقعے کے اوپر بھی دیکھتے تجھے کیا نظر آ رہا ہے یہ بتا، لیکن ٹھڑکی کا ختم ہی نہیں ہوتی. تو جب علماء نے اس ٹھڑکی پن کو دیکھا کہ بھائی یہ تو خوار ہو چکے ہیں آج کل کے لوگ، عورت کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں میرے تو دل لے گئی ساتھ میں، اور نوجوان نہ پڑھنے کا رہا نہ کچھ، ماں باپ سے بدتمیزیاں شروع کر دی، میری اسی سے شادی کرواؤ، چاہے اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہو نہ لکھی ہو، اور اگر کسی اور سے ہوئی نہ میں اس کو خوش رہنے دوں گا نہ خود خوش ہوں گا. اوئے ہوئے یہ فرعون آ گیا وقت کا، بھائی سارے کارخانے قدرت اس کے ہاتھ میں آ گیا. تو پھر الٹی سیدھی حرکتوں پہ اتر آتے ہیں. تو پھر علماء نے فرمایا بھائی نقاب کرواؤ. دیکھیں علماء نے حکم دیا. ایسے نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. صحابہ سے خطاب تھا، لہذا صحابیات مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتی رہیں. پھر دور صدیق اکبر آیا، عورتیں مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھیں. دور فاروقی آیا تو آپ نے عورتوں سے کہا کہ اب کوئی مسجد میں نہیں آئے گی، اپنے گھروں میں نماز پڑھو. عورتیں چلی گئیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عالمہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ بہت بڑی مفتیہ تھیں. آپ پڑھیں ذرا حدیثیں. ہمارے نوجوانوں کو تو شغف نہیں ہے نا، اپنی ماں کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہماری والدہ کس قدر صاحبہ علم تھی، زبردست مجتہدہ. اور کئی صحابہ کرام آپ سے آ کے مسائل معلوم کیا کرتے تھے پردے میں رہ کر. عورتوں نے جا کے فریاد کی. دیکھیں عمر فاروق نے مسجد میں آنے سے روک دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرکار آج دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح یہ عورتیں فیشن کر کے زینت کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہیں، اگر میرے سرکار ملاحظہ فرماتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. نوجوانوں غور سے سمجھیں. سرکار نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم روکیں گے. یہ بظاہر نبی کریم کی قول کی مخالفت ہے، لیکن آپ کی والدہ نے مسئلہ سمجھایا کہ بعض اوقات قول کی مخالفت ہوتی ہے لیکن عمر نے مزاج رسول کی موافقت کی ہے. اگر سرکار بھی ہوتے تو یہ حکم فرماتے کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں. اس کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کے دلوں سے سب سے پہلے آپ کے علماء کی عظمت نکالی جائے گی. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک ہاتھ میں بخاری ایک ہاتھ میں قرآن لینے والا ہمارے نوجوانوں کے اذہان کو تبدیل کرنے والا کہتا ہے ان مولویوں کے پیچھے مت چلو، یہ تمہیں ہمیشہ گمراہ کریں گے، قرآن و حدیث پر آؤ. وہ ایک حدیث بھی بیان کرے گا. ہم کہتے ہیں یہ تو حدیث بیان کر رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، دیکھو بخاری کے اندر ہے. اور یہ علماء تو اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی علماء کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع سے متعلق ساری آیات لیتے ہیں، ساری حدیثیں جمع کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال و افعال و اعمال کو جمع کیا جاتا ہے، پھر سب پر غور و تفکر کر کے ایک مسئلہ نکالا جاتا ہے. وہ سب پر غور کر کے مسائل نکالتے ہیں. قرآن و حدیث میں بظاہر آپس میں ٹکراؤ نظر آئے گا آپ کو، تعارض پیدا ہو جاتا ہے. اس تعارض کو اٹھانے کے بھی اصول ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے.